بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1,00,000 ختم قرآن پاک ہدیہ کریں۔ یہ کلمات پڑھ کر اور اپنے من کی مرادیں پا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ تو جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں گے تو آپ کا یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ پاک قیامت تک نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی رنگ دے گا انشاءاللہ۔ تو ایصال ثواب کس طرح کرنا چاہیے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قبرستان میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے گا تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں کچھ نیاز بنائی ہے تو اسے سامنے رکھ کر دونوں ہاتھ بلند کر ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کچھ مخصوص نیاز کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اگر گھر میں کچھ اپنے کھانے کے لیے بھی بنایا ہے تو اس پر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں بنایا تب بھی ہم سورۃ سپارے، کلمہ، درود شریف، تسبیحات وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کو 1 روپیہ خیرات دیا، 1 بار درود شریف پڑھایا، کسی کو ایک سنت بتائی یا کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی یا سنتوں بھرا اجتماع کیا۔ الغرض کوئی بھی نیک کام کیا، آپ دل میں اس طرح نیت کر لیجئے، مثلاً ابھی میں نے جو سنت بتائی اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے، انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا۔ مزید جن کی نیت کریں گے ان کو بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ دل میں نیت ہونے کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لفظی معنی ہے ثواب پہنچانا، یا اس کو ثواب بخشنا بھی کہتے ہیں، مگر بزرگوں کے لیے ثواب بخشنا کہنا مناسب نہیں، ثواب نظر کرنا کہنا ادب کے زیادہ قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے۔ بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، لہذا نظر کرنا یا ہدیہ کرنا کہے تو آپ نے 12 ربیع الاول تک یہ کلمات پڑھنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنے ہیں۔ ابھی سے پڑھنا شروع کریں۔ وہ کلمات یہ ہیں: حسبی اللہ، شاہد اللہ، سامی اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب کسی اہل قبر کے پاس کھڑے ہو کر نیت کر کے یہ الفاظ پڑھے جائیں گے تو قبر والے کو ایسے 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا اور وہ مقبول ہوں گے، اور وہ ایصال ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ کلمات صرف 1 بار یا 3 بار بھی اگر آپ پڑھیں گے تو 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ 12 ربیع الاول تک یہ کلمات روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ 1,00,000 ختم قرآن پاک سے بھی زیادہ قرآن پاک ختم ہوں گے۔ ان کلمات کے ساتھ سورہ اخلاص روزانہ 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں۔ ماہ ربیع الاول ہمیں اپنے محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ مشہور ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہمہ وقت زبان پر ہوتا ہے، تو جو سچا عاشق رسول ہوگا اس کی زبان پر تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوگا، وہ ہر کسی سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بات کرے گا، اس کے ہر عمل سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلک رہی ہوگی۔ تو آپ نے اس ماہ مبارک چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور انہیں دوسروں تک شیئر کریں
تاکہ اللہ اور نبی آپ سے راضی ہوں، اور جب اللہ اور نبی راضی ہوں گے تو پھر آپ کی زندگی آسان اور خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔